اللہ راضی ہو گیا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جانا ان کے دل میں جو کچھ موجود تھا کیا تھا؟ یہ جذبہ تھا. ایک طرف 1400 صحابہ کو ان تمام لوگوں نے دب کر صلح کرنے پر مجبور کیا اور جذبات کا تقاضا یہ تھا کہ ان سے بھی مقابلہ کر لیا جائے. لیکن اللہ رسول کی طرف حکم ماننے کا جذبہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اور رسول نے صحابہ کو کہا کہ تم لوگ خاموش بیٹھو, اسی صلح کے اندر ہماری فتح مضمر ہے. تو جذبات کے مخالفت میں آ کر اللہ رسول کی بات کو تسلیم کر لیا اور خاموش بیٹھ گئے. میں اپنے جذبات پر قابو پایا صرف اللہ کے حکم سے, رسول اللہ کے حکم سے. اور بہت بڑا امتحان ہے. جب آدمی جذبے میں جوش میں ہوتا ہے اور جوشی انتقام میں ہوتا ہے تو کسی بڑے کی بات کو نہیں سنتا ہے. لیکن ایسے جوشی انتقام پر اتنا ملی ہے کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس کا انتقام لینا ہے. اس موقع پر اچانک حکم آ جاتا ہے کہ نہیں کرنا, نہیں صلح کرنا ہے. موقع چینج ہو گیا. ایک بار یہ پوری کی پوری طبیعت میں جو نشاط اور جوش تھا مقابلہ کرنے کا وہ ایک دم سے ٹھنڈا کرنا پڑا. یہ اللہ کے رسول کی بات ماننے کا ایک نمونہ جو لڑنے کا موقع بدل گیا. فعلم ما في قلوبهم, جو اللہ نے ان کے دل میں تھا اس کو اللہ نے ظاہر کر دیا اور اللہ کو خوب معلوم ہے. فانزل السکینۃ علیہم, اللہ نے ان صحابہ پر سکینہ نازل فرمایا. سکینہ سکون سے بنا ہے. اردو میں کہتے ہیں دل میں سکون اتار دیا, اطمینان. صحابہ کے دل میں سکون کس بات کا؟ کہ وہ اللہ رسول کی بات پر مطمئن ہو جائیں اور اپنے جذبات میں نہ بڑھ جائیں. یہ سکون دل میں اتارا اللہ. فانزل السکینۃ علیہم فاثابهم فرحا قریبا, اور پہنچایا ان کو ایک ایسی فتح جو بہت قریب ہے. اس سے بعد اکثر شارحین کہتے ہیں کہ فتح خیبر مراد ہے. فتح خیبر جب لوگ صلح حدیبیہ کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے اور اسی موقع پر یہ خبر دی اس سے بعد خیبر کی فتح. خیبر کیا ہے؟ خیبر ایک معنوں میں ایک ریاست ہے یہودیوں کی. ان کا قلعہ ہے, ان کے باغیچے ہیں, ان کے مکانات ہیں, ان کے بڑے بڑے باغات ہیں, بڑے بڑے دوروں کے باغات ہیں. یہ سب پورا علاقہ خیبر کہلاتا ہے. اللہ نے یہ خیبر کو فتح کرنے کا وعدہ کر دیا اسی دوران سفر میں. انہیں آیتوں کے ضمن میں لکھا ہے. شارحین کا مطلب یہ ہے بخاری کتاب المغازی میں جو مشہور نقل کرنے والے ہیں واقعی کے اسحاق کے راوی ہیں. اسحاق یہ سب مغازی کے ماہرین ہیں. کہتے ہیں سن 6 ہجری ذی الحجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حدیبیہ کے لیے اور جب واپس آئے ہیں تو سفر کا مہینہ تھا. سفر کا مہینہ تھا اور ایک مہینہ محاصرہ تھا. سفر کی 7 تاریخ جب فتح ہوا ہے اور جب وہاں پہنچے تھے تو محرم کی 7 تاریخ تھی. گویا ذی الحجہ سن 6 ہجری واپس آنے کی تاریخ. خیبر میں پہنچنے کی اور جانے کی تاریخ محرم کی 7 تاریخ ہے. سن 7 ہجری وہاں ایک مہینہ محاصرہ کرنے کے بعد جب لوٹے ہیں فتح کے ساتھ تو سفر مظفر کی 7 تاریخ تھی. اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری میں خیبر کو فتح کر لیا. اور خیبر کی فتح کے موقع پر بہت سارا مال غنیمت آپ کو پتا ہوا اور زیادہ لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اللہ نے تعالیٰ فرمایا اسی آیت کے اندر وعذابہم, اور پہنچا ان کو فتحا قریبا, بہت جلد فتح. جلد کون سی ہے؟ صرف 1 یا 2 مہینے کے فاصلے میں یہ فتح نصیب ہوئی اور بہت سارے مال غنیمت حاصل ہے. مسلمانوں کی حالت مالی اعتبار سے, اسلحہ کے اعتبار سے, سیروں کے حصول کے اعتبار سے اور اپنے استغنا کے اعتبار سے بڑی مضبوط اور مستحکم ہو گئی سن 7 ہجری میں خیبر کے فتح ہونے کے بعد. ومغانم کثیرۃ یاخذونها, ومغانم مغنم کی جمع ہے مال غنیمت, کثیرۃ بہت زیادہ یاخذونها جس کو یہ صحابہ حاصل کر رہے تھے. وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ غالب ہے, حکمت والے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ کس موقع پر فتح دینا چاہیے, کیا نصیب ہونا چاہیے, کیونکہ مسلمانوں کی مالی حالت بے حد کمزور تھی اور ان کو لڑنے کے لیے اسلحہ کی سخت ضرورت تھی. اور خیبر کی فتح کے بعد تمام چیزیں تبدیل ہو چکی. یہ اللہ کا وعدہ تھا صحابہ کرام سے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها, اور آگے اللہ نے وعدہ کر لیا ہے اور بہت سے مال غنیمت کا. یہ مال غنیمت اور آئندہ کو ملنے والا ہے. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہونے والا ہے, اس کا ذکر بھی کیا. اور قیامت کا جتنے فتوحات ہیں سن 9 ہجری میں غزوہ حنین میں قبیلے حوازن سے یہ سارے فتوحات کے دروازے حاصل کر چکے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها, تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مال غنیمت کا, تم کس کو حاصل کرو گے. فعجل لکم هذه, اور اللہ نے یہ اجرت میں تمہارے واسطے پیش کیا. عجل یعجل تعجیل کے معنی آتے ہیں پیش کرنا جلدی میں, یعنی آئندہ جو فتوحات دروازے کھلے ہیں وہ تو کھلتے ہی رہیں گے لیکن سرے دست فوراً تمہارے واسطے اللہ کا انتظام یہ ہے. فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم, وکف ایدی الناس عنکم, اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا, یعنی انہوں نے تم پر ہاتھ نہیں چلایا. فتح خیبر میں یہودی تھے, یہودیوں کے پاس اسلحہ تھے, قلعہ تھے, سلاحیں تھی, فوج تھی, وہ مقابلہ کر سکتے تھے. اور خیبر کے قریب میں رہنے والے قبیلہ غطفان جو اس کے مخالف تھے, ان کا مخالفہ تھا کہ تم سے کوئی لڑے گا تو ہم تم سے لڑیں گے, تمہارے ساتھ ہو کر مقابلہ کریں گے. وہ قبیلہ غطفان نکل کے آنا چاہتا تھا خیبر کے یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں روک ڈال دیا, وہ باہر نہیں نکل سکے. تو قبیلہ غطفان بھی گزرے, وہ خیبر میں آ کر مقابلے کی ہمت نہیں کر سکے. یہ ہے ان کا ہاتھ روک دینا. اللہ نے تم سے لوگوں کے ہاتھوں کو روک دیا, اسلحہ موجود, افراد موجود اور قبیلے میں محارب موجود, اس کے باوجود انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں چلایا, کس نے روکا ان کے ہاتھوں کو. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے دل میں ان کے روک ڈال دیا کہ تم مقابلے پر مت آؤ. جب اللہ چاہتے ہیں تو ایسا کر سکتے ہیں, دلوں میں روک پیدا کرنا, اور دلوں میں جب روک پیدا ہو جاتا ہے تو میدان میں کوئی ٹک نہیں سکتا. پہلے انسان مرعوب ہوتا ہے پھر شکست کھاتا. علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا تو بے فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی شوکت میں زوال آتا ہے. پہلے سوچ کمزور پڑ جاتی ہے, فکر میں پڑ گئے. لکھا ہے کہ قبیلہ غطفان کو یہ خیال آیا ایسا نہ ہو کہ ہم خیبر میں جائیں مقابلے کے لیے اور مسلمانوں کا کوئی کرو ہمارے گھروں پر قبضہ کرے. اس خیال سے وہ لوگ واپس چلے گئے, آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو سکے ان کی, چلے واپس تو قبیلہ غطفان بھی نہیں آ سکے اور خیبر کے یہودی بھی مقابلہ نہیں کر سکے. 1 مہینے کے بعد انہوں نے شکست کو تسلیم کر لیا, دروازے کھول دیے گئے. اب تک آپ تفصیل دیکھیں گے کتاب المغازی باب التفصیل کے اندر 1 مہینے کے محاصرے میں دروازہ کھولنے کے لیے کیا حکمت کیا. باہر کے کھجوروں کے باغات تھے, درخت تھے, بڑی بڑی باغی جو ہے کنڈری والا
नसीहत बन जाए, नमूना बन जाए ईमान वालों के लिए। इस बात का नमूना कि अल्लाह अपने कुदरत से काफिरों को, मुश्रिकों को, यहूदियों को मरबूत करने पर कादिर है और बिना किसी जंग के फतह देने पर कादिर है। ये नमूना बन जाता। हुदैबिया और फतह खैबर और फतह मक्का, इनमें लड़ाई बराए नाम हुई, ये लोग सब के सब शिकस्त खा गए ज़हनी एतबार से। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये नमूना कुदरत है। वलतकुन आयतन लिलमुमिनीन वयहदियकुम सिरातन मुस्तकीमा, और आप रहनुमाई करें सिरात मुस्तकीम की। सिरात मुस्तकीम की वजाहत पिछले आ चुकी है। सिरात के माने रास्ता और मुस्तकीम के माने सीधा सीधा रास्ता। सहाबा कराम सब सीधे रास्ते पर थे, अल्लाह के नबी सीधे रास्ते पर है। यहाँ तक कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप भी सिरात मुस्तकीम पर हैं, फिर भी नमाज में कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। क्यों कहते हैं? अगर आप सिरात मुस्तकीम पर हैं तो आप क्या कहते हैं? शालिहीन लिखते हैं कि सिरात मुस्तकीम उस सीधे रास्ते पर चलने का और कुर्ब इलाही के हुसूल का नाम है। जब तक बंदा अल्लाह से इंतहाई करीब न हो जाए तब तक सिरात मुस्तकीम का हमेशा ताल्लुक ही रहेगा। इसीलिए हर नबी और हर वली अल्लाह से कुर्ब को चाहता रहा और दुआ करता रहा। आप सिरात मुस्तकीम पर हैं, मतलब भी आप कहेंगे इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमको सिरात मुस्तकीम पर चलाइए। मतलब यह है कि जो मतलूब मौक़िफ़ है वो हमको अता फरमाइए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम दे रखा था पहले से, उससे आगे का जो दर्जा था उसको अता करने का अल्लाह ने वादा फरमाया। यह है वह का सिरातल मुस्तकीम, तुम्हारे गनीमत और खैबर की फतह और ये अल्लाह का वादा, ताकि आइंदा भी नमूना बन जाए और मुसलमानों को हौसला बढ़ जाए कि अल्लाह हमारे साथ है, वो जो कहे करने पर कादिर है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं लम तक़दिरू अलैहा फतहात अल्लाहु बिहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। उखरा और दूसरा, यानी एक तो खैबर फतह हो गया और दूसरा मौका है मक्का फतह होने का। इसको उखरा कहा, उसका नाम नहीं लिया बल्कि उसके सिफात का जिक्र किया। नाम का जिक्र ना करके सिफात का जिक्र करना, जिसको हमारे उर्दू में कहते हैं किनाया, ज्यादा बलीग होता है सराहतन बयान करने के मुकाबले में। अल किनाया तो अब्लगु मिन तस्रीफ, तो अल्लाह ने किनाया किया। उखरा और दूसरा अभी बाकी है, लम तक़दिरू अलैहा, तुम उस पर कादिर नहीं हो। वहदात अल्लाहु बिहा, और अल्लाह ने उसका यहाँ तक कर रखा, यानी अपनी कुदरत से, अपनी हिकमत से और अपने इल्म से और अपनी मशीयत से उसका यहाँ तक कर रखा है। उसके वसाइल तुम्हारे मातहत आने वाले हैं। अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते फैसला कर दिया है कि तुमको वो शहर भी फतह के साथ मिलेगा। उखरा लम तक़दिरू अलैहा वहदात अल्लाहु बिहा, अल्लाह ने उसका यहाँ तक कर रखा। ये वादा पहले है, सन 7 हिजरी में अल्लाह ने ये वादा कर लिया। अगर ये आयत एक बार की नाज़िल हुई है और उसने हुदैबिया के बाद नाज़िल हुई है तो ये पेशेंट हुई है। और अगर फतह खैबर के बाद नाज़िल हुई है ताकि पास और मिलते हैं, तब भी पेशेंट हुई है अल्लाह की तरफ से कि आइंदा तुमको मक्का फतह होकर मिलने वाला। बज़ाहिर कोई असबाब नहीं थे, तुम 1500 की तादाद 1400 की तादाद लेकर वापस आए, लेकिन आइंदा एक ही साल में ये अल्लाह का वादा है खैबर फतह हुआ और उसके एक साल के बाद वादा है कि मक्का भी फतह होगा। उखरा लम तक़दिरू अलैहा फतहात अल्लाहु बिहा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह हर जगह कादिर है। अल्लाह हर जगह कादिर है, यानी सिर्फ मक्का फतह होना नहीं बल्कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकते हैं, असबाब मुहैया कर दिया। जितने लोग मुखालिफत में थे आहिस्ता आहिस्ता छट के सब के सब मक्के वाले मुशरिकीन या तो इस्लाम में दाखिल हो गए या मक्का छोड़कर चले गए। और अगर बफर्ज़ महाल जो उनसे लड़ने को आमादा भी हो जाते, चाहे वो खैबर वाले या मक्के वाले, तो उनसे मुकाबले पर मजबूती के साथ डरने वाले वो नहीं थे। ये अल्लाह ने फरमाया वलो सपोज मक्के में जंग हुई नहीं, लेकिन अगर फर्ज करो वो लोग जंग करने के वास्ते डट जाते, वलो लो हर फिल लो अरबी में जो आता है सपोज फर्ज मुहाल, अगर ऐसा होता कि मुकाबले पर वो तैयार हो जाते, वलो कातरकुमुल लज़ीना कफरू तवल्लहुल अदबार, तो दुबर दिखाकर भाग जाते। अदबार दुबर की जमा है, यानी पीठ दिखाकर भाग जाते, वो तुम्हारे सामने ठहर नहीं सकते थे। क्यों? उनको दुनिया में जीना है, दुनिया में आयश करना है। आज भी जितने लोग लड़ते हैं दुनिया की खातिर, वो जान बचाने की फिक्र में रहते हैं, और जो लड़ते हैं अल्लाह की खातिर, वो जान देने को तैयार होकर आते हैं। इसीलिए इनका मुकाबला कभी कोई नहीं कर सका, कभी कोई नहीं कर सका, मगर मक्कारी से, अय्यारी से, दीवार के पीछे से, लोगों के बहाने से, मगर और जालसाजी से, यहाँ से अपने लोगों से, आज से तारीफ बताती है। क्योंकि जिनको दुनिया में मरना नहीं आता उनको जीने का भी तरीका नहीं आता। जीते वही लोग हैं जिनको मौत के लिए तैयार होते हैं। अल्लाह ने वादा फरमाया वलो कातरकुमुल लज़ीना कफरू लवल्लहुल अदबार सुम्मा ला यजिदूना वलिय्यन वला नसीरा, फिर वो ना पाते, अगर भाग के जाते, मुकाबला कर लेते, तो इस भागने के बाद किसी को अपना वली और नसीर, मददगार, नुसरत करने वाला नहीं पाते। तो सारे जहान में अल्लाह का हुक्म चलता है, जमीन व आसमान अल्लाह का घर है। आप बाहर पढ़ चुके हैं तराब अल्लाह की आयत में वलिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़ वलिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, क्या तर्जुमा? जमीन व आसमान अल्लाह की मिल्कियत, जमीन व आसमान अल्लाह का घर, जमीन व आसमान अल्लाह का कानून चलता है। कहां जाके भाग करिए? इसकी कुदरत से निजाम शमसी और कमरी और हवाओं का फिजाओं का जारी है, उसी के घर में उससे बगावत करके कहां चले जाते हैं? हमारे उर्दू के माहौल में कहा जाता है पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते। मिसाल तो मोटी है, लेकिन समझाने के वास्ते अर्ज करता हूं कि सारी कायनात अल्लाह की कुदरत में है, इसमें रह करके अल्लाह के नबियों से मुकाबला करके कहां जाएंगे? अल्लाह के दीन का मुकाबला करके कहां जाएंगे? सुम्मा ला यजिदूना वलिय्यन वला नसीरा, सुन्नत अल्लाह, ये अल्लाह की सुन्नत है। लोग कहते हैं सुन्नत क्या चीज है? अल्लाह फरमाते हैं सुन्नत अल्लाह फिल लज़ीना खलू मिन क़ब्ल, ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह का तरीका। क्या तरीका है अल्लाह का? यहाँ बता दिया अल्लाह ने तरीका ये है कि ये मुशरिकीन मक्का अगर नबी से मुकाबला करते तो पीठ पटा के भाग जाते और रसूलुल्लाह गालिब आते। क्या बड़ा तरीका? ये तरीका अल्लाह ने बताया है सूरह मुजादिला पारा 28 की आखिरी आयत में फरमाया अल्लाह ने, आखिरी आयत से आप देख लीजिए मज़मून क्या है। कतब अल्लाह लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, ये है अल्लाह की सुन्नत। कतब अल्लाह, अल्लाह ने लिख दिया, और अल्लाह का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है। कतब अल्लाह, क्या लिखा अल्लाह ने? लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, मैं गालिब जरूर आऊंगा और मेरे तमाम रसूल गालिब आएंगे। अल्लाह का ये वादा है, ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह ने लिख दिया। ये सुन्नत वहां अल्लाह फरमाते हैं सुन्नत अल्लाह फिल लज़ीना खलू मिन क़ब्ल, ये अल्लाह की वो सुन्नत है जो गुजर चुकी है साबिक़ लोगों में। अब आप सोचेंगे कि अल्लाह की सुन्नत गुजर चुकी है पहले लोगों में, अल्लाह ने इसका इलाज आगे बता दिया वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और अल्लाह की सुन्नत को तुम हर तब्दील नहीं पाओगे। एक बार तरीका राइज हो गया अल्लाह का, वो कभी भी तब्दील नहीं हो सकता।
المؤمنین دوسری بات کا جز ہے. ہمارا ذمہ ہے ایمان والوں کی نصرت کرنا. یہ اللہ کا وعدہ آگے باقی. اگر مومن صرف اللہ کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس زمین پر اس کو حکومت فرمائیں گے, غلبہ کا فرمائیں گے اور ان کی حیبت کو پرداری فرمائیں گے. لیکن مسلمانوں نے اپنے دنیا میں جینے کا مقصد سمجھا ہی نہیں. کثرت ایسے لوگوں کی ہے جو دنیا میں کیوں ہیں, کس مقصد کے تحت جی رہے ہیں, انہیں کیا کرنا چاہیے, ان کا اصلی کام کیا ہے, اس سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں بلکہ اکثریت کا واقف ہے. بندوں کا ایک کام ہے کہ وہ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کریں اور اللہ کے غافل بندوں کو اللہ سے چھوڑنے والا کام کریں. یہ مقصد حیات ہے. جب بندے اسلام میں لگیں گے تو اللہ کی نصرت کا وعدہ ہمیشہ پورا ہوگا. اور دوسرا ایک وعدہ ہے کہ اللہ لأغلبن أنا ورسلي, ایک وعدہ ہے. وكان حقا علينا نصر المؤمنين, ایک وعدہ ہے. وكذلك نجزي الشاكرين, یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے. ہم شکر کرنے والوں کو بدلہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محسنین کو, شاکرین کو اور پسند کرنے والوں کو ان تمام کے واسطے وعدہ آج بھی باقی ہے. اس وعدے کی تکمیل کیسے کیا اللہ نے, وهو الذي كف أيديهم عنكم وهو الذي كف أيديكم عنهم, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں میں, تو انہی باتوں میں بات سمجھ چکے ہیں آپ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عثمان غنی قریش کے پاس چلے گئے اور اطلاع ملی کہ وہ شہید کر دیے گئے اور ان کے انتقام کے لیے حضور نے بیت رضوان کو فرمایا, سب سے بیعت کیا آخری تک لڑنے کا. ادھر کفار قریش کی طرف سے تقریباً 50 اور 60 کافر اس لیے نبی کے قریب آ گئے تھے کہ موقع پا کر نوز باللہ کام تمام کر دیں. بڑلا ہے اطراف سے یہ 50 اور 60 اتفاق سے حضرت خالد بن ولید یہ تو حضور نے بھیجا تھا کہ جا کر اطراف میں جائزہ لو, تو ان کی نگاہ میں آ گئے. یہ پورے کے پورے 50 اور 60 گرفتار ہو کے آ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے گئے. اللہ نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے ان قیدیوں کو قتل کر دیا ہوتا تو اس کے جواب میں انہوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا ہوتا تو اب جنگ کو کون کر سکتا تھا. کیونکہ دو طرف سے اگر قتل و خروجی شروع ہو جاتی تو ان کے 50 قیدیوں کو قتل کرتے, وہ تمہارے سفیر کو قتل کرتے تو جنگ ہو جاتی. اس لیے کیا باقی تھا, وہ کفار قریش کے نرغے میں تھے, بیت اللہ میں تھے اور یہ تمہارے قبضے میں تھے, تم ان کو قتل کر سکتے تھے. لیکن اللہ نے کفار قریش کے دل میں ڈال دیا کہ عثمان غنی کو باعزت انہوں نے واپس بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دیا کہ قیدیوں کو آپ نے معاف کر کے آزاد کر دیا, چھوڑ دیا. یہ دل میں معافی ڈالنا اور ان کے ساتھ دل میں یہ بھی ڈال دیا کہ کفار قریش اسلام پر راضی ہو گئے. یہ دلوں میں جو قرضہ ہے اس کے چٹکیوں میں سب کے دل ہے, اس نے یہ کام کیا. وہ الذی کف ایدیکم سے اشارہ اسی کی طرف ہے کہ وہی وہ ذات ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکا. نہ ان کو تم پر ہاتھ چلانے کا موقع ملا اور نہ تم کو ان پر ہاتھ صاف کرنے کا موقع ملا, کیونکہ اللہ کو منظور نہیں تھا کہ فتح مکہ میں اتنی ہوئے ہو. یہ بھی تھی مسلمانوں کے کم سے کم 10 مسلمان جو کمزور تھے, بعض میں 9 کے الفاظ ہیں, ان میں سے 9 کا ہے 9 مسلمان تھے جو مکے میں رہ گئے تھے کمزوری کی وجہ سے, ان کو ضعفاء مسلمین کہا جاتا ہے, جس میں 2 عورتیں اور 7 مرد تھے. یہ کفار کے ساتھ رہتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ جنگ ہو جاتی اور ان کو بھی اسی میں پیس دیا جاتا تو پہچان کرنا مشکل تھا, اس لیے وہ ہمارے 9 آدمی کون ہیں. یہ لباس, حلیہ, بشرا, چہرہ سب بعد میں تبدیل کیا گیا ہے. شروع میں تو مکے کے 13 سال میں تو صرف عقائد اور بات تھی, احکامات تو تھے ہی نہیں, تو پہچاننا مشکل تھا. اگر یہ جنگ میں وہ 9 کے 9 مارے جاتے تو دل میں یہ ملال پیدا ہوتا کہ مسلمانوں نے اپنے لوگوں کو مار دیا. یہ تکلیف کی بات ہو جاتی. اگر وہ الگ ہوتے کسی وجہ سے امتیاز ہوتا تو ان کو صاف کرنا ہمارے قدرت میں تھا. ہم ان کو بچانے کے لیے تمہارے دلوں کو پھیر دیا اور ہمارا ہاتھ روک دیا. یہ مضمون اس آیت میں ہے, وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ یہ آیت کی گفتگو پر آئندہ کلام